اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 8 سورۃ انفال کی آیات نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ تفسیر ہے: اور بھلائی سے یہاں مراد حق کی طلب اور جستجو ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا سننے سے مراد سمجھتا ہے۔ اس طرح اس آیات میں یہ اہم نقطہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اس کو دیتا ہے جس کے دل میں حق کی طلب ہو۔ اگر کسی میں حق کی طلب ہی نہ ہو اور وہ غفلت کی حالت میں اس طرح زندگی گزار رہا ہو کہ بس جو کچھ میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں اور مجھے کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اول تو وہ حق بات کو سمجھنے سے ہی محروم رہتا ہے، اور اگر سمجھ بھی جائے تو اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا اور حق سے بدسور منہ موڑے رہتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے کہ انسان دیکھتا ہے، سمجھتا بھی ہے اسے، لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ دینوں پہ مہر لگا دیتا ہے، وہ دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جب وہ خود نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ نماز نہیں پڑھتے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہوا ہے، اور حدیث بھی ہے پیارے کا سلسلہ میں ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا، جو آیات پڑھی ہے، تفسیر اور ترجمہ، اگر اس سے پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہو تو معاف فرما دے، اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب۔